السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
بستی کے اندر داخل ہو جاؤ وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس بستی کے وچوں جتھوں تسی چاہو جتنا چاہو تسی اُنّا ہی کھاؤ استعمال کرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے کے وچوں سجدہ کرتے ہوئے تسی داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور زبان تو تسی یہ بات کہو اللہ پاک ساڈے گناہ معاف فرما دے، تو میں تہاڈیاں ساری غلطیاں سارے گناہ معاف کر دیا گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اس کو زیادہ بھی عطا کرا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، تو انہاں لوگاں نے جنہاں نے ظلم کیتا زیادتی کیتی انہاں نے اس بات کو تبدیل کر دیتا، غیر الذی قیل لہم، جو انہاں کو کہی گئی سی وہ دے تو علاوہ انہاں نے دوسری کوئی بات کہی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اسی انہاں دے اس ظلم کی وجہ تو پھر آسمان تو انہاں دے اوپر عذاب نازل کیتا، بما كانوا يفسقون، اس وجہ تو کہ جو لوگ فسق کرتے سن، گناہ کرتے سن۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسول سید الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لوگوں واسطے رہبر اور رہنما ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا حرام ہے، بے ہی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے کی غیر مشروع طور پہ اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی یہ سنت اور طریقہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو جدوں بھی کوئی نعمت عطا فرمائی وہ دے واسطے اس انسان کو یہ توجہ دلائی ہے، حکم دیتا ہے کہ تو کچھ محنت کر، کچھ اس واسطے نظر کوشش کر۔ عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اگر وہ چاہے تو انسان بھی محنت کا پھل اس کو دے دے، اور نہ چاہے تو انسان بھی محنت رائے نہ بھی چلی جاتی، لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام کا کہ جس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے انہوں نے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا، تو چونکہ انہوں کی شادی نہیں ہوئی، بغیر آمد دے بطور نشانی اور بطور حجت اور دلیل دے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، تو مریم صدیقہ علیہ السلام بڑی پریشان ہوئی۔ ایسی حالت کے اندر میں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر کی جواب دہانی کی منہ دکھاؤں؟ تو اس موقع سے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بات ارشاد فرمائی، حزی الیک بجذع النخلۃ،
مساقط علیہ روتا بن جلدی ہے کہ اے مریم صدیقہ تینوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ساری قدرت ہے، ساری نشانی اور ساری دلیل ہے، اسی تیری عزت ہے تحفظ واسطے بندوبست بھی خود ہی کر دیا، لیکن تو اس طرح کر کے اگر کھجور کا تنا خوشت تینوں نظر آ رہا ہے، اس کو جگہ تھوڑا جا حالات حرکت دے چلونا مار اس کو یہ تو ترو تازہ کھجورا گرن دیا، وہ کھجورا کھا، اے چشمے کا پانی پی، بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈیاں کر لے، تو بس اپنا خیال رکھ، اگلی یہی بات ہے اللہ وحدہ لا شریک فرما دے ہو جیسی بھی بات۔ اور مریم صدیقہ علیہ السلام اس حالت کے اندر تھے تو کس قدر ہونا جو تھے نقاہت ہے، کس قدر کمزوری ہے، یہ دے باوجود اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ حسدی نہیں کہ بھی جلی نقلہ یس وجود ہے تنے تو حرکت دے اس کو ہلا، اس حالت اندر عورت کیا ہلا سکتی ہے، کیا زور لگا سکتی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے بات معاشرے کے اندر کائنات میں لوگوں کو سمجھائی ہے کہ انسان کو اپنی ہمت کے مطابق کوشش سے کرنی چاہیے۔ فرمایا مریم صدیقہ تو اس کو ذرا ہاتھ سے لگانا ہی نہ کم کر سکتی، ایک خوشک کرے تو ترو تازہ کھجورا اللہ وحدہ لا شریک نے گرانی اندر پیدا کرنی ہے، تو پتہ چل گیا کہ جو بھی انسان کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے وہ کے اندر اس کی محنت شامل ہے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیر مارن نال اڈی لگن دے نال جدوں دم دم دا چشمہ پھٹے، چھوٹا جا بچہ اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کیا کر سکتا ہے؟ اسی آپ نے دیکھی چھوٹے چھوٹے بچے روتے بھی ہون گے تے پیر مارن گے، انہوں نے پیر کے نال زمین اتے کتنا پسند، لیکن اللہ وحدہ لا شریک چاہتے تو بغیر اس پیر لگن تو نہیں اللہ پاک چشمہ جاری فرما سکتے تھے، مگر معاشرے کے لوگوں نے بات سمجھائی ہے کہ انسان کو کچھ حاصل کرنے واسطے کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ انسان کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جہڑیاں چیزاں کا انسان کے نال وعدہ کیتا ہے وہ واسطے بھی انسان کچھ نہ کچھ تگو کرتا ہے، پھر وہ انسان کو حاصل ہوتی۔ میں باقی ساری باتیں مختصر کر کے رزق کا اللہ نے ذمہ اٹھایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رزق کسی نے دینا وہ پیدا ہی نہیں کی۔ اور دیکھ لو معاشرے کے اندر کتنے انسان نے جو دنیا میں آن کو پہلے پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتے ہیں، کتنے نے جو دنیا کے اندر پیدا ہوئے آئے لیکن کچھ وقت گزارے پھر فوت ہو گئے، اور کئی بڑھاپے کے اندر اس زندگی کے اندر چلے جاتے ہیں کہ خود اپنی زندگی میں وفادار ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک انہوں کا رزق موجود ہے اس دنیا کے اندر انہوں نے زندہ رہنا، خواہ کسی طریقے سے انہوں نے رزق میرا نہ پہنچایا۔ بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، وہ رزق کا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا، تو پھر اس کو خوراک بھی ناری لا دی جاتی ہے، سب کہتے ہیں یہ ذریعے کچھ نہ کچھ لوگ کھلاؤ پلاؤ کچھ نے میدے کے اندر جائے اس کو کوئی طاقت ملے، یہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے رزق کا، لیکن اس رزق واسطے بھی انسان کو کچھ کوشش کرنی ہے، اس رزق واسطے بھی تو انسان کو کچھ نہ کچھ تگو کرنی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ پاک یہ سنت ہے کہ انسان اللہ کے کولوں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے واسطے کچھ محنت کرے، کچھ کوشش کرے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی اس سنت اور ایسے طریقے اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی اس قدرت کے اظہار واسطے بنی اسرائیل میں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا بستی ہے، اس بستی کے اندر چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، میں رب تھوڑے نال اس بات کا وعدہ کرنا کہ تمہیں میری فتح نصیب ہو جائے گی، دشمن مقابلے میں نہیں آئے، اسی صرف ایک کام کرنا ہے کہ جب اس بستی کے اندر داخل ہونا ہے بعد خروج بابا سجد کہ اللہ کے سامنے جھک کے سجدہ کر دیا ہونا، آج کی انکساری کے نال اس بستی
میں رب پڑھیے غلطیاں معاف کر مناسب والا رب وعدہ کر کے تسی صرف زبان کو ایک دفعہ کہہ دیو کہ مینوں اللہ معاف کر دے تے میں معاف کر دے. اللہ اکبر. اتنی بڑی آفت کے باوجود اتنی بڑی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ان لوگوں کو آفت نہیں ہے. ایک وعدہ کی یقین دہانی ہو رہی ہے لیکن اس باوجود انہوں نے حالت کی ہے. اللہ اکبر. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا میں صرف گناہ ہی معاف نہیں کروں گا وسنزيد المحسنين. جیڑا بندہ نیکی کرنے والا ہے, جیڑا بندہ میری گل منن والا ہے, جیڑا بندہ احسان اور حسنات کی پیروی کرنے والا ہے, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بخشش تو بچ کے کچھ زیادہ بھی عطا فرمائے. یعنی صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہوتے رحمتہ فرماتا ہے, انہیں درجات بلند کرتا ہے, ان کو اور زیادہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتیں دلاتا ہے. لیکن گویا کہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت تسی دروازے تو داخل ہونا ہے, شہر کے اندر داخل ہونا ہے, ایک دیاگی انکساری کے نال سجدہ کرتے ہوئے تکبر تے غرور نہیں کرنا. پھر دوسرا فرمایا زبان کو بات کرنی ہے ہیتا تو اللہ پاک سانو معاف فرما دے, سانو بخش دے. پھر میرا تواڈے نال وعدہ ہے دو کام تسی کرو گے, ایک آج انکساری کا اظہار کرو گے, دوسرا میرے کو معافی منگو گے, میں عرشاں والا رب تانوں دو انعامات عطا فرماواں گا. ایک تے فرمایا میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا, تے دوسرا اس تو زیادہ بھی تانوں عطا کراں گا. یعنی تواڈے حق تو زیادہ. اپنی زبان کے اندر سی کہہ رہی ہے تواڈی اوقات کو بھی زیادہ کہ جنہیں تسی حقدار بھی نہیں, لیکن میں تانوں اپنی طرفوں رحمت کردیاں ہوئے اس کو بھی زیادہ عطا فرماواں گا. مگر انہاں لوگوں کی حالت کیا ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. قرآن بیان کرتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. انہاں لوگوں نے ظلم کرتے ہوئے, کیونکہ ظلم صرف آپ کی چوری, ڈاکہ, رشوت, سود صرف ایک بات کا ظلم نہیں. ظلم ہر وہ چیز ہے کہ جس کو انسان نجائز استعمال کرتا ہے. وہ انسان بات کرے, وہ انسان دیکھے, وہ انسان سنے, وہ انسان پہ ایسا عمل کرے کہ جتنے وہ چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے, بات کی حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے, وہ انسان ظلم کرتا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے انسان کو ظالم, اللہ پاک کا حکم کی, اللہ کا فیصلہ کی, لیکن وہ لوگ جس طرح دروازے تو داخل ہوئے تے بجائے جھک کے گزر گئے, انہوں نے پہلا اپنے پیر داخل کیے, اکڑ کے داخل ہوئے. سیر انہوں نے اس طرح اکڑایا ہوئے تکبر اور غرور کی وجہ کو. اس زبان کو بھی کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں مسالہ تو ظاہر تک کہ ساڈا سوال تو صرف گندم ہے, ساڈا سوال تو صرف دانے ہے, ساڈا سوال تو صرف رزق روٹی ہے, ساڈا سوال تو صرف روٹی ہے, سانو رزق چاہیے, روٹی چاہیے. حبۃ من شعرۃ فی شعرۃ, کہ سانو ایسے دانے چاہیے نے کہ سٹیاں کے اندر موجود ہون, یعنی تازہ بتازہ ہون تے نویں فصل. اللہ اکبر. دو باتیں اللہ پاک نے فرمائی, دونوں ہی تبدیل کر دی. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں انہوں نے اس بات پہ اتنا غصہ آیا. اللہ نے پہلے کہہ چکے تسی اس شہر کے اندر چلے جاؤ, شہر کے اندر سارے نعمتیں موجود ہیں, شہر کے اندر چلے جاؤ بڑی ساری ضرورتیں موجود ہیں, اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ, تواڈے واسطے رہائش بھی موجود ہے, تواڈے واسطے عزت بھی موجود ہے, تواڈے باپ دادا کی جو وراثت ہے وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کو واپس لوٹائے گا. صرف تسی دو کام کرو, ایک آج کی انکساری کا اظہار کرو, دوسرا میرے کو معافی. معلوم ہوا کہ کہڑے لوگ تکبر کرن, غرور کرن تے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے آج کی انکساری کا اظہار نہ کرن, وہ بار بار وراثت بھی گوا دیتے. کتنے معاشرے کے اندر اسی ایسے لوگ دیکھتے ہیں, باپ نے دادا نے کمایا, بڑی بڑی جائیداد اکٹھی کی تھی, لیکن کسی کی اولاد بچیاں نے اجاڑ دیتی ہے, کہیں پوتے نے اجاڑ دیتی, اور انہوں نے وراثت, انہوں نے جائیداد, انہوں نے کمائی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ضائع برباد ہو گئی.
سوال کیے کہ تکبر آیا ہے، غرور آیا ہے، آج انکساری باقی نہیں رہی، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی غلطیاں کے خدائیت کا اظہار کر کے اپنے اللہ کو معافی نہیں۔ اس سے مقام پہ پچھلے جمعے محترم ڈاکٹر لطفی صاحب نے بات کی، انسان اصلاح ادو کرتا ہے جب سمجھتا ہے کہ میرے کو غلطی، جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہے، پھر وہ کس طرح اصلاح کرے؟ ہمیشہ اللہ پاک کے کو انسان گناہ کی معافی مانگتا ہے، ہمیشہ انسان اپنی خطاواں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے انکساری کا اظہار کرتا ہے، جو اللہ کو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھتا ہے۔ اس دنیا کے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کے کوئی زیادہ عزت، عظمت، شان، مقام والا نہیں، لیکن امام کائنات علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ وہ مکہ جنہیں وچ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام رات کے اندھیرے کے اندر نکلے، چھپتے چھپاتے نکلے، اور پیارے حبیب علیہ السلام نے سارے صحابہ بھی یا کچھ لے دے کے کمپرومائز کر کے پیسے دے دلا کے نکلے، یا پھر چوری چھپے نکلے، سوائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ طور پہ مکے و ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ ہجرت تو پہلا بیت اللہ کے اندر آئے، مکے کے سارے چودھری بیت اللہ کے اندر آئے، وہ مطاف کے اندر، وہ سر کے اندر بیٹھ کے اپنی حوصلہ کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، لوگو اسی سال جو راحت مکے کی موجود ہو، میں فلاں دن فلاں تاریخ کو مکے و ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، جیڑا بندہ میرا رستہ روکنا چاہے فلاں مقام پہ فلاں ٹائم پہ، اس بندے کا میں انتظار کروں گا، وہ آ کے کبھی وہ روکنا چاہتا ہے۔ صرف سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر کے مکے و ہجرت کر کے گئے ہیں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کے صحابہ بھی یا چوری چھپے گئے ہیں یا پھر کچھ دے دلا کے پیسے ویسے دے کے اپنی جان بچا کے نکلے۔ قرآن نے ساری باتیں بیان کی، لیکن امام کائنات علیہ السلام جب 8 سال کے بعد دوبارہ اس مکے کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں، آپ فاتح کی حیثیت نہ لانا ہے، مکہ اللہ تعالیٰ نے فتح کرنے ہیں، مگر اس کو پہلا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ارشاد فرمایا، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جڑا تواڈے نال وعدہ کیتا سی نا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، کہ میں تانوں فتح مبین عطا فرماواں گا، ایہو ہی تانوں فتح نصیب ہوئے گی۔ دنیا تے فتح دیاں مثالاں پیش کیا کرے گی، اور اس فتح دے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میرا وعدہ پورا ہونے والا ہے، میں تانوں مکہ فتح کروان والا، تسی مکے دے اندر فاتح دی حیثیت نال جان والے ہو، لیکن میری یہ بات یاد رکھ لو، جس ویلے تسی مکے دے اندر پہنچو گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تسی دیکھو گے کہ لوگ گروہاں دی شکل اندر، لوگ فوجاں دی شکل اندر، تے ٹولیاں تے گروپاں دی شکل اندر اس دین اسلام کے اندر آگے داخل ہوں گے، قوماں دیاں قوماں تے قبیلیاں دے قبیلے اپنے اپنے نمائندیاں دے ذریعے تہاڈی اطاعت تے فرما برداری دا اظہار کرن گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام، جس ویلے ایسی صورت پیدا ہو جائے، تسی تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، کسی کو اس بات کا احساس نہیں جتلانا کہ دیکھو یہ وہی مکہ کہ تو تساں بینوں تے میرے ساتھیاں کو رات دے اندھیرے دے اندر نکلن تے مجبور کر دیتا ہے، یہ ہو جی کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ فسبح بحمد ربک، اللہ اکبر۔ فرمایا تسی اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرنی، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف تو بعد دوسرا کام کی کرنا ہے، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تسی اللہ کے بولو معافی
منگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے بارے تو پتہ ہونا چاہیے اللہ نے بہت زیادہ توبہ کو قبول کر اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو فرماتا حالانکہ وہ امام کائنات علیہ السلام جب مکے کے اندر فاتح کی خیرت تشریف لے آئے نا اللہ اکبر جب مکے کے لوگ شوق کے نال کیا مرد کیا عورتیں کیا بڑے کیا چھوٹے سارے کوئی مکانوں میں چھتوں میں موجود ہے کوئی بازار کے گلیوں کے اندر دیکھنے واسطے آئے ہیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے ساتھی جو آج تو 10-8 سال پہلا اس شہر کے چھپ چھپا کے نکلے سن آج فاتح کی سید نہ لا رہے ہیں دیکھیے تصویر انہوں کی حالت ہے یہ انسان کی فطرت ہے لوگ آمنے سامنے موجود ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے چل رہے ہیں شیر پڑھ رہے ہیں ہم نے دعا بنا دی اولاد اج میرا ساڈا رستہ روک دیو یاد رکھو اج جیڑا ساڈے رستے دے اندر آئے گا اسی اس کی کھوپڑی اڑا دیں گے اور اس کی گردن کو سر کو جلا کر امام کائنات علیہ السلام نال نہ مارا جس میں انہوں نے بات کہی بعض صحابہ نے بات کہی تھی اليوم یوم الملحمہ آج انتقام دا دے لے آج بدلہ لینے دا دے لے اسی سارے ظلم تے ساری زیادتیاں دے بدلے تواڈے کول لگن گے پیارے حبیب علیہ السلام نے اٹھے روک دیتا ہے فرمایا نہیں یہ بات نہیں کہنی بلکہ اليوم یوم الملحمہ آج ہی مہربانیاں کرنا دے لے آج ہی معاف کر دینا دے لے جیڑا انسان کسی دے اوتے غالب آ جاتا ہے جس انسان کو کسی جیڑا بندہ کسی اوتے قابل ہو جاتا ہے پھر اس حالت اندر اللہ انہوں معاف کرتا ہے یہ نام معافی ہے کہ جو وہ بدلے نہ لے سکے تو کہہ بھی میں تینوں معاف کرنا میں تینوں کہنا کچھ نہیں تے ایک آدھی معافی کا مطلب یہ ہے کہ انسان انتقام اور بدلہ لینے کے اوتے قابل ہوئے پھر انسان چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بدلہ لے لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے اور پھر پیارے حبیب علیہ السلام نے خود بات ارشاد فرمائی ہے لا تثریب علیکم اليوم آج تو ہم کچھ نہیں کہہ جائے گا سب کو معاف کر دیتا جائے مگر یہ باوجود اللہ اپنے نبی نے کی کہہ رہے ہیں واستغفر تسی اپنے اللہ کے کولوں معافی بھی منگنی ہے اپنے اللہ کے کولوں استغفار بھی کرنا ہے کہ اس موقع کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہوئے اگر کوئی ایسے کلمات تو اپنی زبان کو تو ایک ساتھی کی زبان کو نکلے ہون جو اللہ کو پسند نہیں یہ فرمایا وہ تو پہلا حکم دیتا جا رہا ہے اللہ کو معافی مانگ لینی ہے بعض اوقات انسان کو غلطی کا پتہ لگ جاتا ہے بعض اوقات انسان کو اپنی غلطی کا پتہ نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فسبح بحمد ربک واستغفرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے اس کو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر تسبیح یہ پڑھا کرتے سن سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر آپ نے زندگی کا معمول بنا لیا زندگی کا حصہ بنا لیا کہ ہر نماز اندر ہر نماز کے ہر سجدے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بھی بیان کرتے تھے تسبیح بھی بیان کرتے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک کو اپنی غلطی کی معافی بھی مانگتے تو اللہ پاک نے بات سمجھا دی بنی اسرائیلیوں نے یہ بات کہی ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ جس نے شہر کے اندر داخل ہو گئے ایک کے دروازے کو چوک کے جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے سامنے آگے ساری کا اظہار کرتے ہوئے اور دوسرا اپنی زبان کو حِطَّةٌ بخشش کا کلمہ کہنا ہے اللہ کو معافی مانگ لیکن جس نے انہوں لوگوں نے اس بات کو تبدیل کی طلب نہیں ظلم کیا ظالم سن کہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیتے ہیں اصل میں انہوں نے کو بدلا کیے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر کے اندر چلے گئے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے وعدے کے مطابق انہوں شہر کے اندر داخلہ دے نصیب فرما دیتا ہے لیکن جڑا انہوں نے اللہ پاک کی بات کو تبدیل کر دیتا اللہ پاک کے احکام کے اندر اللہ پاک کے حکماں کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی تھی تحریف کر دی تھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے جرم کی وجہ تو انہوں نے جرم کی وجہ تو قرآن کے فسق کی وجہ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں
ظالماں دے اوتے آسمان تو عذاب نازل فرمایا. اور محدثین نے بیان کیتا ہے، مفسرین نے، کہ اللہ پاک کی طرفوں طاعون دا عذاب ہے ہونا. طاعون پرانے بزرگاں نے دیکھا بھی سنیا بھی ہندوستان کے اندر کدھر بہت پہلا اس زمانے میں اس علاقے کے اندر آئے، لیکن اس بیماری اور اس وبا کو سمجھنے واسطے ایسے جیسے انہیں یہ بھی بھگت رہے ہیں کرونا نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح طاعون کی بیماری بھی ایسی وبا کی شکل کے اندر پھیل رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہ انسان لمحے کے اندر موت کے اندر چلا جاتا ہے. اچھا بھلا تو انسان ہوتا ہے، لیکن اس بیماری کی اس وبا کی وجہ تو جہاں انسان کا شکار ہوتا ہے چند لمحے کے اندر اس کو موت ہی موت پاتی ہوئی. اور بزرگ بیان کرتے ہیں جب اتنے بیماری آئی طاعون کی، یاد ہے 2 3 3 4 جنازے ابھی ایسا ہی ہوتا سی کہ پٹوں جنازہ لے کے قبرستان کے اندر گئے ہیں، دفن کر کے واپس نہیں آئے، قبرستان کے اندر موجود ہیں، پیٹ کے اندر پھر اعلان ہو جاتا ہے فلانا بندہ بھی موت ہو. اس طرح کی بیماری اللہ نے انہوں نے نازل فرمائی اور 70,000 آدمی انہوں نے اس بیماری کی وجہ کو مر گئے. یہ جرم بھی آتے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کو تبدیل کر دیتا ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے کیا اس طرح نہیں کیا. اس واسطے میرے بھائیوں بخشش کا اللہ نے وعدہ کی ہے، لیکن بنی اسرائیل واسطے شرط کی رکھ دیتی ہے قولوا حطۃ، اس کی ایک بڑی زبان تو کہو نا بھی سانو معاف کر. اللہ اکبر. میں اس واسطے جو آغاز سے در بات کہی کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریق ہے. اللہ پاک نے انسان کو جو بھی بات کہی ہے یا جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ میرے واسطے کوشش سے کرنی چاہیے، میرے واسطے محنت سے کرنی چاہیے. بخشش کا وعدہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جنت مومنہ متقی اور پرہیزگار لوگوں واسطے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا طریقہ دے دسیا. فرمایا تسی میری فرما برداری کرو، جو میں کہنا اس طرح عمل کرو، دے اندر کوئی تبدیل نہ. آج بھی انکساری کا اظہار کرو. اللہ پاک کے سامنے تکبر اور غرور نہیں. دولت والا دولت پہ غرور نہ کرے، عہدے والا اپنے عہدے اور طاقت پہ غرور نہ کرے، قبیلے خاندان پہ برادری والا قبیلے خاندان پہ برادری پہ غرور نہ کرے. کوئی طاقتور جڑا ہے وہ اپنی طاقت پہ قوت پہ غرور نہ کرے، بلکہ ہر بندے کو ہر حیثیت کے اندر اللہ کے سامنے آج بھی انکساری کا اظہار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ پاک کے کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ اور معافی کا سوال کرتے رہنا چاہیے. جب اسے اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، انکساری کا اظہار کریں گے، اللہ پاک کے کو معافی مانگیں گے، اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں گناہ بھی معاف کروں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور میں تہاڈی اوقات نالوں بڑھ کے نعمتاں عطا فرماواں گا. اللہ تعالیٰ دے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سانو سارے آج کی انکساری اختیار کرتے ہوئے اللہ پاک کے کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمان. اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے حکماں اپنے فرامین اور اپنے احکامات اس سے طرح ہی تسلیم کرنے کی توفیق فرمان جس طرح اللہ وحدہ لا شریک سارے کو چاہتے ہیں. اسی اپنی مرضی دے نال اللہ کے حکماں دے اندر اللہ کی بات اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ کریے، تاکہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب کے کو بچ کے رہیے اور آخرت اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے کو محفوظ رہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم.